ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ آپ اگر لڑکی پسند آ جائے ڈائریکٹ جائیے شادی کیجئے. آپ کہو گے یار کچھ تو ملا نہیں. میں نے کہا تو کچھ اس سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ تجھے اتنا عطا فرما دے گا کہ تو دنیا کو بانٹنے والا بن جائے گا. تو بانٹنے والا بن جائے گا. لڑکی ہمارے معاشرے میں عذاب نہیں رحمت ہے اللہ کی. لیکن آج لڑکی کے پیدا ہونے پر ماں باپ کو شرمندگی ہونے لگی ہے, ٹینشن ہونے لگی ہے. 2-3 بیٹیوں کے بعد آدمی پاگل سا ہو جاتا ہے. وہ کبھی بیوی کو تانے دیتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. اور کچھ تو ایسے بھی افراد ہیں جو جانچ کرا کے پیٹ میں مروا ڈالتے ہیں اگر بیٹی ہے تو. ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم نہ دی تھی. مگر چلو اب آ جاؤ اس طرف کہ بیٹی اگر گھر میں ہو جائے تو وہ رحمت ہے اللہ کی. اس کا حق ہے باپ کی جائیداد میں. توجہ کیجئے گا, بڑا اہم مسئلہ ہے. بیٹی کا حق باپ کی جائیداد میں, بیوی کا حق شوہر کی جائیداد میں, اور اس کا حق اپنی اولاد کی جائیداد میں بھی ہے. تو بیٹی کو تو چاروں طرف سے ملے گا. لیکن ہم میں تم میں سے اگر کوئی داماد بنا تو آپ ان علماء سے پوچھئے کیا ساس سسر پہ 1 روپیے کا کپڑا دینا بھی واجب ہے سسرال والوں پہ؟ بتائیے کیا واجب ہے؟ یا 50 جوڑے, توجہ کیجئے گا, 50 جوڑے کہے جا رہے ہیں کہ اب اس کا بھی جوڑا آنا اس کا بھی. اور اگر کوئی ہارتا جوڑا ہوا تو لوگ رشتے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے کپڑے بھیجے ہیں, ہمیں تو وہ کیا. ارے لڑکی والا جو دے رہا ہے وہ تمہارا حق نہیں, وہ اس کی طرف سے تحفہ ہے. اس کی طرف سے کیا ہے وہ تحفہ. قبول کر لو, پسند آئے یا نہ آئے قبول کر لو, یہ تحفہ ہے. ساس کے لیے اگر دیا تو یہ تحفہ, سسر کے لیے دیا تو یہ تحفہ, اور داماد کے لیے دیا تو یہ تحفہ. حق نہیں ہے, حق صرف بیٹی کا ہے. آپ غور کیجئے, بیٹی کو اور اس کو باپ سے بھی حصہ ملے گا اور شوہر اس کو مہر ادا کرے گا. تو میری گزارش ہے کہ جس کے لیے اتنا کچھ اسلام نے کیا ہے, آج ہم کیوں اس کے لیے وبال جان بنے ہوئے؟ میری گزارش ہے کہ آپ سے گزارش میں کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اس بات سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر غریب بچوں کی شادی نہ کروا سکو تو کسی غریب سے دولت مانگ کے یا کسی اور سے اس کا مطالبہ کر کے آپ اپنے آپ کو ذلیل مت کرنا. انشاءاللہ میرے نوجوانوں, بزرگوں, پیارے نبی کی حدیث پاک سن لو, بات کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے, ابن آدم کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے نصیب کا رزق نہ کھا لے. نصیب کا رزق کھا لے گا وہ مر جائے گا. تو اس لیے میری گزارش ہے جو بھی ملے آپ کو توفیق کی نیت سے تو آپ رکھ لو.